جب تک ان احتجاجوں میں شریک نہیں ہوں گے اور جب تک ان احتجاجوں کی حاضری بہت بڑی نہیں ہوگی، اس وقت تک گورنمنٹ ہماری بات پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے وہ حکمران آتے ہیں جو آئی ایم ایف اور ان اداروں کی تو بہت سنتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے لیے بہرے بھی ہوتے ہیں اور گونگے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام الناس نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ یوں ہی گھروں میں مرنا ہے یا اس ظلم کے خلاف باہر نکلنا ہے۔ ہمیں پورا امید ہے اگر بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے تو گورنمنٹ پھر دیگر مداد سے بجٹ کو کم کر کے بجلی کے بلوں کو کم کرے گی اور متبادل راستوں سے پوری کرے گی۔ محترم سینیٹر مشتاق خان صاحب نے بہت قابل عمل تجویز، انہوں نے کہا 325 ارب ان کو یہ بجلی مہنگی کرنے کے نتیجے میں گورنمنٹ کو پیسے حاصل ہوں گے۔ وہ کہتے میں تجویز دیتا ہوں کہ پاکستانی فوج کو، ملٹری کو تقریباً 2000 ارب کے قریب گورنمنٹ سالانہ خرچہ دیتی ہے، اس میں سے 100 ارب نکال۔ اس کے بعد یہ ان ایم این ایز ایم پی ایز کو یعنی سمجھو تعمیرات کے نام پہ جو اربوں روپیہ دیا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ 100 اس میں سے نکال لو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو بیمار یونٹس ہیں مطلب پی آئی اے کا یعنی یہ غیر ضروری بھرتیاں یہ کریں، کمائیں 50 اور 200 روپے یہ خرچ کریں اور اس کا خمیازہ بھی پاکستانی قوم کے اوپر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں بھی 100 ارب نکال لیں، یہ 300 ارب اگر نکال لیں تو پاکستان کے غریب کو سستی بجلی دی جا سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے پاکستان کے عوام بولتے نہیں ہیں، چپ کا ہم نے روزہ رکھا ہے، ویسے گلی میں مر جائیں گے لیکن احتجاج کے لیے کبھی باہر نہیں نکلیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارا وزن محسوس ہی نہیں کرتی۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اتنی کامیاب ہڑتال کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے پوچھیں گے، یعنی آپ کا نگران وزیر اعظم کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر ہم کچھ کریں گے، اور آئی ایم ایف نے کیا اجازت دی وہ بھی پاکستانی قوم کے لیے قابل توجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی تو کم نہیں ہوگی، ہاں برحال آپ کا یہ بل ہم سردیوں میں لے لیں گے کیونکہ سردیوں میں آپ کی بجلی کا بل کم ہوگا تو آپ کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ مذاق ہے جو پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو بس ہماری عوام سے اپیل یہ ہے کہ ہم یہ گورنر اس کے سامنے بھی دھرنا دیں گے، اگر پھر بھی ہماری بات نہ بنی تو ہم پھر محترم سراج الحق صاحب کے اس حکم کے مطابق یا تو ملک میں پہیہ جام ہڑتال کی اپیل کریں گے یا پھر وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ جماعت اسلامی نے طے کیا کہ پاکستان کے غریب کو اب ان بدکاروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے اور ان کی غربت کی جنگ ہم انشاءاللہ جماعت اسلامی فرنٹ فٹ پہ لڑے گی۔ لیکن ہم اس موقع پہ تاجروں کو بھی، عوام کو بھی کہتے ہیں یہ احتجاج کسی ایک پارٹی کا نہیں، یہ احتجاج پاکستان کا ہے، پاکستان کے غریبوں کا ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم میلے میں شرکت کرتے ہیں، جس طرح میچوں میں ہم شرکت کرتے ہیں، اگر اسی انداز سے اسی تعداد میں اگر ہم احتجاج میں شرکت کریں گے تو ان کا باپ بھی ہماری بات مانے گا، لیکن اس کے لیے پاکستان کے عوام کو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ اور جماعت اسلامی نے فیصلہ کر دیا ہے انشاءاللہ ان سرمایہ داروں، ان جاگیرداروں، ان لٹیروں، ان چوروں، ان رساگیروں کے خلاف اب عوام کی جنگ جماعت اسلامی لڑے گی، اور انشاءاللہ ان ساری پارٹیوں کو انشاءاللہ کاٹ کے ان کو ایک طرف کوڑا دان میں ڈال کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج پاکستان کا معاشی بحران ہے یہ ان تینوں پارٹیوں کا کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کی حکمران رہی ہے، پیپلز پارٹی رہی ہے اور آخر میں پی ٹی آئی ہے۔ ان تینوں نے ملک کے قرضوں میں اضافہ کیا، ان تینوں نے صوبوں کو مقروض کیا، ان تینوں نے اسٹیل مل کو مقروض کیا، ان تینوں نے پی آئی اے کو مقروض۔ یہ اپنے ذاتی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں ترقی کرتے ہیں، جب ملک کے نام پہ آتے ہیں تو اس ملک کا کنگال کر دیتے۔ لہٰذا اب پاکستانی عوام کو بھی اپنا ووٹ سوچ سمجھ کے دینا چاہیے اور ان آزمائے ہوئے لوگوں پارٹیوں کو دوبارہ ووٹ دے کر اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کو بھوکا نہیں رکھنا چاہیے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے عوام سے یہ وعدہ کرتی ہے یہ ملک کا خزانہ عوام کا ہوگا، سب سے پہلے غریب کی ضرورت پوری ہوگی تو اس کے بعد اگر جرنیل کی تنخواہ لاکھوں میں ہوگی تو کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ججوں کی 10-10 12-12 لاکھ 15 لاکھ تنخواہ ہو،
बिजली फ्री हो, फलां फ्री हो। इन बदमाशों को और नजर नहीं आया कि कम अज कम फ्री मुफ्त खोला तो खत्म करते ना जी, कम अज कम फ्री बिजली तो खत्म करते, पेट्रोल तो कम करते, तक तो आवाम को भी पता लगता है कि ये बोझ उठाने में पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी शामिल है। लेकिन हकीकत है, आखिरी बात कह के मैं खत्म करूं, ये भी वही काम करती है आवाम के साथ जो एक कमार हैं जो खोते ईंटें ला के जा रहे होते हैं ना, तो जो खोतों में जान होती है ना, वो पलसेटे मार के ईंटें गिराते जाते, और जो पीछे मालिक होता है ना, वो सबसे जो कमजोर खोता है जिसे पहले ही नहीं चला जाता है, वो सारी ईंटें उठा के भी उसी पे लोड करता है। तो यही है रवैया हमारे हुक्मरानों का कि मारो इन गरीबों को, भूखा रखो इनको। ये बोल नहीं सकते, अब इंशाल्लाह लोग भी बोलेंगे और जमात इस्लामी और सराजुल्लाह को उसकी आवाज़ बनेगा। इंशाअल्लाह ये जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। गवर्नमेंट को ये ज़ालिमाना इक़दाम वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन पब्लिक से हम गुजारिश करते हैं, अक्सर जमात इस्लामी के कारकुन जुलूसों में आएंगे, नतीजा नहीं निकलेगा। ये आवाम का जुलूस आना चाहिए, आम लोगों का जुलूस आना चाहिए, और पार्टियों से बलातर होकर आना चाहिए, ताकि पूरी कौम मिलकर पूरी कौम को गुर्बत से बचा सके। बहुत शुक्रिया।